نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اللہ تبارک و تعالی نے دین کے علم سے ہمیں نوازا ہے اور بڑی محنتوں کے ساتھ بڑی قربانیوں کے ساتھ بہت دور دور رہتے ہوئے آپ نے عالمیت کی تکمیل کی، حفظ کی تکمیل کی، قراءت کی تکمیل کی ہے۔ علم کی زکوٰۃ اس کی تبلیغ ہے، علم کی زکوٰۃ اس کی اشاعت ہے کہ ہم اس علم کو پھیلائیں۔ مکاتب کی اہمیت، بالغات کے مکاتب کی اہمیت، مسجدوں میں چھوٹے بچوں کو پڑھانے کا کچھ نہ کچھ نظام ہے جن کے مکلف ہونے کے لیے سال ہر سال باقی ہیں، اور یہ بہنیں مکلف ہوئے 20 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، لیکن ان بہنوں کو جیسے دین کا علم دیا جانا چاہیے دینے کا انتظام بھی نہیں، لینے کی فکر بھی نہیں۔ عمر 15 سال سے لے کر 25 سال کی ہے تو مکلف ہوئے 10 سال گزر چکے ہیں، 35 سال کی ہے تو مکلف ہوئے 20 سال گزر گئے، اور وہ بیچاری فرض عین والے علم سے واقف نہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ صحابہ کی اکثریت نے بچپن میں نہیں، اچھی خاصی عمر میں علم حاصل کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، لا تطلب العلم ریاء ولا تترکہ حیاء، ریاکاری کے لیے علم حاصل نہ کرو اور شرم کی وجہ سے علم کو مت چھوڑو۔ شرم اور حیا وہی ہے جس کو شریعت حیا قرار دیتی ہے۔ ہمارا رواج، ہماری طبیعت جس کو حیا اور شرم سمجھتی ہے وہ حیا اور شرم نہیں ہے۔ پوری زندگی جہالت کے ساتھ زندگی گزارنا اس سے بہتر ہے تھوڑی دیر علم حاصل کرنے کے لیے کچھ ذلت کو بھی برداشت کر لیا جائے۔ پوری زندگی جاہل رہنے سے بہتر ہے کچھ دیر کے لیے ہی صحیح ذلت اور چھوٹے بننے کو برداشت کر لیا جائے۔ پڑھنے کا شوق پیدا کرنا چاہیے اور پڑھانے والیوں کو شوق دلا کر پڑھانا چاہیے۔ روٹی، کپڑا، مکان، بیوی، بچے، دکان، اگر اتنے چھوٹے مقصد کے لیے ہم نے زندگی گزاری تو ہم بانجھ بن کے دنیا سے جائیں گے۔ ہم اتنے چھوٹے اور عامیانہ مقصد کے لیے نہیں جئیں گے، ہم اونچے مقصد کے لیے جئیں گے۔ ملک کی تبدیلی، عالم کی تبدیلی، دین کے خادموں کی تیاری۔ طوبی لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، مبارکبادی کے قابل ہے وہ بندہ بندی جس کو اللہ بھلائی کی کنجی بنا دے اور برائی کا تالا بنا دے۔ وقت میں اللہ برکت دیتے ہیں۔ کہاں سے وقت نکالوں میں؟ کپڑے دھونا ہے، کہاں سے وقت نکالوں؟ بچوں کو سنبھالنا ہے، کہاں سے وقت نکالوں؟ بچوں کو کھلانا ہے۔
واقعی یہ بہت بڑے مسئلے ہیں، گھنٹوں لگ جاتے ہیں، اس کا ہمیں احساس ہے، لیکن اللہ کی دین کی نصرت، اللہ کے دین کی مدد کرنا ہمارے وقت میں برکت ڈال دیتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا دن 24 گھنٹے سے زیادہ کا نہیں تھا، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا دن مہینہ 30 دن سے زیادہ کا نہیں تھا، ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کوئی کئی ہزار سال جی کے نہیں گئے، دن مہینہ سال اتنا ہی تھا جتنا ہمارا ہے، لیکن ان کے وقت میں برکت تھی۔ تاریخ میں جو حافظات، مفسرات، محدثات کا تذکرہ ہے، ان سب کے گھریلو کام کاج بھی ہوا کرتے تھے دین کی خدمت کے ساتھ، اونچے مقصد کے لیے جینے کا ارادہ۔ نسبی اولاد ہمارے اختیار میں نہیں ہے، علمی اولاد ہمارے اختیار میں ہے۔ نسبی اور خونی اولاد ہمارے بس میں نہیں ہے، روحانی اولاد ہمارے بس میں ہے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ حضرت شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کوئی بڑا خاندان نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کی روحانی اور علمی اولاد خونی اور نسبی اولاد سے بھی زیادہ وفادار بنایا ہے، بڑی تعداد میں دیا ہے۔ اولاد کے انتظام میں وقت ضائع ہو رہا ہے، آپ اس وقت کو قیمتی بنا سکتے ہیں۔ آدمی سوچتا ہے اولاد ہوگی تو بڑھاپے کی بے ساکی بنے گی، بیٹا ہوگا تو روٹی کا انتظام کرے گا۔ ان علماء کی زندگیوں کو کیا کریں گے آپ، جنہوں نے نکاح ہی نہیں کیا، اولاد تو تھی ہی نہیں، بیویاں بھی نہیں تھی۔ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے علاقے میں ابو الوفا افغانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنی ایک ایک تصنیف کو ایسا دیکھتے تھے جیسے کہ آدمی اپنی اولاد کو دیکھتا ہے، اور وہ تصنیف اور کتابوں کے اضافے پر اولاد کے اضافے سے زیادہ خوش ہوا کرتے تھے۔ شیخ یونس جون پوری رحمۃ اللہ علیہ 50 سال تک بخاری پڑھا ہے، ان کی اولاد کتنی ہے جو دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے علم حدیث میں استفادے کی وجہ سے۔ آپ اگر بالغات کا مکتب قائم کرتے ہیں، بانجھ نہیں مریں گے، اور آپ تجربہ کر سکتے ہیں کہ گھر میں مکتب کھولنے کے بعد آپ کی اولاد کی پڑھائی سلوٹوں میں ہو جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میرے بچے کا نورانی قاعدہ کب ہوا، میرے بچے کا ناظرہ کب ہوا۔ مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بیٹوں اور پوتروں کو حفظ کرواتا تھا، لیکن جب میری بیوی اور بہوؤں نے حفظ کر لیا تو مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ میرے پوتروں کا حفظ کب ہوا۔ زندگی کی ترتیب کو تھوڑا سا بدلنا پڑتا ہے۔ رات کی روٹیاں اور سالن ہی سے صبح کا ناشتہ کر لیا جاتا، کیونکہ صبح کے وقت میں سبق یا آموختہ زیادہ مقدار میں سننا ہوتا تھا۔ تھوڑے سے چٹوروں کو، چٹخاروں کو آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے اونچے کاموں کے لیے۔ یہ مکتب چلائے جا سکتے ہیں، ہم عالم الکل نہیں ہیں، ہمیں سب آتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک وقت میں معلم بھی بنو، اسی وقت میں متعلم بھی بنو۔
سیکھنا بھی ہے، سکھانا بھی ہے، سکھانا بھی ہے، سیکھنا بھی ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا کہ حضرت آپ کہتے ہیں کہ کسی کو بڑا بنانے کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کو پیر بنانے کی ضرورت ہوتی ہے، مجھے تو ایسی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ تو مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو راستہ چلنا شروع کرتا ہے اس کو رہبر کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، جو اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہو اس کو رہبر کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ میں جب تک یہاں بیٹھے رہوں گا میں آپ سے نہیں پوچھوں گا کہ حیدرآباد جانے کے لیے ریڈ جانا ہے کہ لیفٹ جانا ہے، لیکن جب نکلنے کا وقت آ جاتا ہے تو اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں بھائی شہر کے باہر تک ہمیں چھوڑو، سفر کا ارادہ ہے تو رہبر کی ضرورت ہے، مجھے اللہ کی محبت کا سفر کرنا ہے، مجھے اخلاص کی مسافت طے کرنا ہے، مجھے علم دین کی خدمت میں آگے بڑھنا ہے۔ جب سفر کا ارادہ ہوگا تو رہبر کی ضرورت محسوس ہوگی، اور جب سفر کا ارادہ ہی نہیں ہوا تو پھر آدمی کو ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ بعض اکابر علماء فرماتے ہیں کہ تدریس سے الفاظ منتقل نہیں ہوتے ہیں صرف، بلکہ پڑھانے والے کے جذبات بھی منتقل ہوتے ہیں۔ تدریس سے صرف الفاظ منتقل نہیں ہوتے ہیں بلکہ تنہائیاں بھی ان کی منتقل ہوتی ہیں۔ اگر پڑھانے والی اللہ کی محبت میں ڈوبی ہوئی ہے اور پڑھانے والا پڑھانے والیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوبی ہوئی ہے، حیا کی بلندیاں ہے، خدمت کا جذبہ ہے، شوہر سے وفادار ہے، ساس کے ساتھ اخلاق مند ہے، تو یہی خوبیاں آنے والی طالبات میں منتقل ہوتی ہیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ تو پہلے ہمیں اپنی شخصیت کو بھی بنانا ہے، اپنی شخصیت کو بناتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ جتنی اللہ کی نیک بندیاں گزری شوہر کی خدمت میں کم نہیں تھی، اولاد کی تربیت میں کوتاہی کرنے والی نہیں تھی، ساس اور نند جٹھانی کے نبھانے میں کوتاہی کرنے والی نہیں تھی۔ ہمیں بھی بالغات کا مکتب چلانا ہے اپنے گھریلو کام کاج کو مکمل طور پر کرتے ہوئے۔ آپ کو بلایا گیا اپنے شوہروں کے ساتھ، آپ کو بلایا گیا اپنی ساس کے ساتھ، اگر نکاح نہیں ہوا تو آپ کو بلایا گیا اپنے والد اور والدہ کے ساتھ، تاکہ ان لوگوں کا ذہن بنے تو آپ کو گھر کے کام کاج میں تھوڑا سا سیٹ اپ چینج کرتے ہوئے، خدمت کی ترتیب کو بدلتے ہوئے آپ کو مکتب کے چلانے کا موقع دیا جائے کہ بہو آپ صبح کا ناشتہ بنا دیجئے، شام میں مکتب پڑھا دیجئے، آپ کے پاس لوگ فجر کے بعد پڑھنے آتے ہیں، آپ رات میں کھانا پکا لیجئے، صبح کی خدمت کسی اور بہو کو دے دی جائے گی۔ اس طرح کی رعایت اور اس طرح کا مشورہ گھروں میں کرنے میں سہولت ہوتی ہے جب ہم اپنے شوہر اور اپنے ساس سسر کو اعتماد میں لے کر کام شروع کرتے ہیں۔ ثواب ملے گا آپ کو ایک ایک حرف کے سکھانے پر 10 نیکی، آپ کے گھر میں برکت آئے گی۔ سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھا جائے وہ گھر قبرستان نہیں بنے گا، ویران نہیں ہوگا۔ اس طرح کی ذہن سازی کرنا پڑتا ہے۔ اپنے اکابر سے رابطہ، آپ کو بلایا ضلع کے سارے ذمہ دار علماء، مولانا شاکر صاحب، مولانا عبد الغنی صاحب، مفتی فہیم صاحب،
اور دیگر سارے حضرات، مونس کرمانی صاحب اور مولانا فہیم صاحب، جن حضرات کے پاس خاص طور پر بنات کے مدارس چلتے، اور دیگر علماء کرام نے بلایا، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار، اپنے ان اکابر علماء کے مشورے سے ہی کام کرنا، بے لگام نہ بن جائے، کٹی پتنگ نہ بن جائے، نامناسب چیزوں کے اندر پھنس نہ جائے، اکابر سے رابطہ، ایسے مکان کا انتخاب کیجئے جو پردے والا ہو، ایسی جگہ کا انتخاب کیجئے جہاں پر دوسرے نامحرم مرد کے آنے جانے کی ترتیب نہ ہو۔ جیسے تبلیغی جماعت میں مستورات کا قیام ایسے گھروں میں کرایا جاتا ہے کہ جہاں پر نامحرم مردوں کی آمد و رفت نہ ہو، بالغ بچوں کی آمد و رفت نہ ہو۔ پردہ بے پردگی کے ساتھ نہیں سکھایا جا سکتا، دین بے دینی کے ساتھ نہیں سکھایا جا سکتا۔ با پردہ جگہ کا انتخاب، با پردہ کلاس کا انتخاب کافی ہے ہمارے لیے۔ ایک کمرہ دے دیجئے، بہنیں ادھر سے پڑھنے آئیں گی، دوسری طرف سے نکل جائیں گی۔ جو صاحب مکان ہے، جو مالک مکان ہے اور مالک کے مکان کی گھر کی عورتیں ہیں، وہ اپنی خوش قسمت سمجھے، اپنی خوش قسمتی سمجھے کہ اللہ نے ہمارے گھر کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول کر لیا۔ یہ سمجھے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اونٹنی، جیسے ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے آپ کے سفر ہجرت کی اونٹنی بیٹھی تھی، ویسے دین کی اونٹنی میرے گھر پہ بیٹھی ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو مالک کے مکان احسان نہ جتلائے، بدتمیزی نہ کرے، ناقدری نہ کرے، بلکہ آنے والی ماؤں اور آنے والی بہنوں کے ساتھ اعزاز کا معاملہ کرے۔ امام صاحب کے علم میں لایا جائے، مسجد میں اعلان ہو، علاقے میں گشت ہو کہ فلانی بہن مکتب شروع کر رہی ہے، اپنی بڑی بڑی خواتین کو بھیجیے۔ بڑی خواتین کو ایسے نہیں پڑھایا جائے گا جیسے کہ چھوٹے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ ڈانٹ ڈپٹ کا معاملہ، تنبیہ اور فرمائش کا طریقہ، بڑی خواتین جس وقت پڑھنے آ جائے استقبال کی، بیماری اور عذر میں تھوڑی دیر کے لیے آ جائے استقبال کیجیے۔ اگر وہ اپنا دکھڑا سناتی ہیں، بڑاس اپنے دل کا نکالتی ہیں، تو آپ ان کے دکھڑے کو سنیے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ابتدا میں آدھا گھنٹہ دکھڑا سننا پڑے گا، اس کے بعد وہ بیچاری الف باتا سا پڑھ کے جائے گی، کوئی بات نہیں، آپ دکھڑا سنیے۔ استاد بن کے مت پڑھائیے، شاگرد بن کے پڑھائیے۔ آپ مطلوب بن کے مت پڑھائیے، طالب بن کے پڑھائیے۔ ہم آپ کے طالب ہیں۔ قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، طلباء کا اپنے اوپر احسان سمجھو کہ وہ تمہارے لیے علم کے پھیلانے کا ذریعہ بن گئے۔ اگر یہ طلباء تمہارے پاس نہ آتے تو تمہیں علم کی اشاعت کرنے کا موقع ہی نہ ملتا۔ قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب کوئی سبق کی مشکل جگہ سمجھ میں آ جائے تو یہ سمجھو کہ ان پڑھنے والے بچوں میں کوئی مخلص ہوگا، اس کی برکت سے اللہ نے مجھے یہ پیچیدہ جگہ سمجھا دیا۔ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ آنے والے مرید سے جب بیعت کرتے تھے تو خاص انداز میں فرماتے تھے کہ ایسا عمل کرنا کہ غلام محمد کو جنت میں لے جانا۔
اس زمانے میں دوسرے پیر ایسے بیعت کرتے تھے کہ میرے سے بیعت ہو جاؤ میں جنت میں لے جاؤں گا، سرٹیفکیٹ بھی دے دوں گا ابھی سے۔ اس کے بجائے صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ آنے والے مرید سے کہتے کہ ایسا بننا کہ غلام محمد کو جنت میں لے جانا۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے آنے والوں کے جوتیوں کے طفیل اپنی مغفرت کی امید ہے۔ آنے والوں کے جوتیوں کے طفیل ہمیں اپنی مغفرت کی امید ہے۔ آپ آنے والوں کی قدر کیجیے، اکرام کیجیے۔ اور حضرت مولانا عبد القوی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا مدارس بنات کے اجلاس میں کہ براہ راست مستقل نامحرم سے رابطہ فتنوں کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ براہ راست نامحرم سے مستقل رابطہ یہ فتنوں کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ تو پوری کوشش کرنا ہے کہ ہمارا مردوں سے رابطہ یا عورتوں سے رابطہ محرم کے واسطے سے ہو، شوہر کے واسطے سے ہو، والد کے فون سے ہو، بہن کے ذریعے سے ہو، والدہ کے ذریعے سے ہو۔ نہ فیس کو ضروری سمجھا جائے، نہ تنخواہ کو ضروری سمجھا جائے۔ اگر کوئی اپنے شوق سے دے دے قبول کر لیا جائے، تاکہ جان اور مال لگانے سے علم میں برکت ہے۔ جب تک بڑوں کی طرف سے فیس یا تنخواہ کا اعلان نہ ہو، اپنی طرف سے کسی ایسے مطالبے کو اپنے ذہن میں نہ لائیے۔ 2-2.5 گھنٹے کا وقت فونوں میں لگ سکتا تھا، ادھر ادھر کی غیبت میں گزر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی خدمت کے لیے قبول کر لیے۔ 2-2.5 گھنٹے کے مکتب کے علاوہ اس زمانے میں بہت آسان اور ضروری شکل ٹیوشن سینٹرز کی بھی ہے۔ آپ اپنے علاقے میں 12ویں پڑھی ہوئی لڑکیاں، ڈگری کی ہوئی لڑکیاں، ان کو جمع کیجیے، ان کے ذریعے سے چھوٹے چھوٹے بچوں کا ٹیوشن سینٹر شروع کروائیے۔ تو ماڈرن سبجیکٹس پڑھاتے ہوئے دین کے سبجیکٹ سنائیے، ماڈرن سبجیکٹ پڑھاتے ہوئے اسلام کے بارے میں واقفیت دلائیے، سیرت ان کو سنائیے۔ ٹیوشن سینٹر کا قیام، چاہے دینی پڑھائی ہم نے پڑھا ہے، چاہے عصری علوم ہم نے پڑھا ہے، لیکن ٹیوشن سینٹر کے ذریعے سے عصری علوم پڑھاتے ہوئے ہم دینی فنون سے جڑ سکتے ہیں۔ اسپوکن انگلش پڑھا دیا، میتھس پڑھا دیا، کنڑ پڑھا دیا، ہندی پڑھا دیا، اس کے ساتھ ساتھ 10 منٹ 5 منٹ عقیدے سنا دیے، پردے کی اہمیت بتا دی۔ ٹیوشن سینٹر ایک علاقے میں جانا ہوا، وہاں پر نوجوان نے کھڑے ہو کے بتایا کہ میں ٹیوشن سینٹر گھر میں چلاتا ہوں۔ یہاں پر PHEL کے علاقے میں۔ اور تیسرا کام سنڈے کلاسز کا ہے۔ چلیے روزانہ نہیں پڑھا سکتے، کالج کی طالبات کو پڑھانے کا موقع نہیں ہے روٹین کے کالج کی وجہ سے، تو آپ سنڈے کلاسز شروع کیجیے۔ سنڈے کا دن فرصت فساد مشغولیت نجات آپ 2 گھنٹے کے لیے بلائیے، 3 گھنٹے کے لیے بلائیے، ٹیلرنگ سینٹر کے نام پر بلائیے، کوک کلاسز پکانے کے ہنر کے نام پر بلائیے، بیوٹی پارلر کے ہنر کے سکھانے کے نام پر بلائیے۔ اس سنڈے کلاسز میں دینی تعلیم بھی انہیں بتا دی ہے، شادی کورس سنا دیا جائے، ساس کے ساتھ کیسے رہنا ہے، سسر کے ساتھ کیسے رہنا ہے، میکے میں کون سی بات بولنا ہے، کون سی بات نہیں بولنا ہے، اولاد کی تربیت کیسے کرنا ہے، شادی کورس۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ بڑی عمر کے لوگوں کو ایسا پڑھانے کی کوشش مت کرو جیسے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے. جیسے بچہ نکالتا ہے ویسے بڑی عورتیں بھی نکالے. جیسے بچہ نکالتا ہے بچپن کا پڑھا ہوا، 55 میں پڑھنے والے بھی نکالے. ادائیگی کی صحت اتنی پختہ ہو یہ ضروری نہیں ہے. بس کی کوشش کر لی گئی، اس کے بعد وہ معذور ہے. رٹانے سے زیادہ ذہن سازی پر توجہ، رٹانے سے زیادہ ذہن سازی پر توجہ. کلمہ نہیں پڑھا لیکن ایمان مجمل ایمان مفصل کی تفصیلات کو سمجھ لی. 40 حدیثیں یاد نہیں ہوئی لیکن 40 حدیثوں کا پیغام عمل میں آ گیا. ٹوٹے ہوئے رشتے جڑ گئے. نورانی قاعدے کی پہلی تختی پوری نہیں ہوئی، بہو سے معافی چاہیے، ساس سے رشتہ جوڑ لیا، باوجوں سے تعلقات استوار ہو گئے، جٹھانی سے رشتہ بن گیا. آپ کے پڑھانے کا مقصد حاصل ہو گیا. رٹانے سے زیادہ ذہن سازی پر توجہ دیجیے. ایسے کورس ہونے چاہیے جو موسمی ہو، جو ہر وقت کے دین سے متعلق ہو. ابھی جمادی الثانی کے بعد رجب کا مہینہ، رجب کے مہینے میں شب معراج کا مفصل واقعہ، مختلف گناہوں سے توبہ. آپ معراج کے واقعے، اس کے نکات، اس کے پیغامات پر گفتگو کیجیے. رجب کے بعد شعبان کا مہینہ، قضا روزوں کی فکر، رمضان کی تیاری، اور رمضان سے پہلے رمضان کورس، اعتکاف کورس، رمضان میں زکوٰۃ کورس کروایا جا سکتا ہے. عید سنت و شریعت کے مطابق گزرے گی، کپڑے سنت و شریعت کے مطابق پہنے جائیں گے. شوال کا مہینہ آ گیا، فہم حج کورس چلائیے، حج کے تفصیلی مسائل بتلائیے، فرضیت حج کا شعور بیدار کیجیے. عمریں بیت گئی لیکن فرض حج ادا کرنے کا غم نہیں آیا. قربانی کے دن بھی قریب ہوتے ہیں تو شوال اور ذی قعدہ سے ہی قربانی کورس، قربانی کے مسائل سکھلائیے. حج بھی ہو گیا، قربانی بھی ہو گئی. اس کے بعد محرم کا مہینہ، محرم کے مہینے میں کرنے کے کام، نہیں کرنے کے کام. سفر کے مہینے میں بٹھا کر سمجھائیے تعویذات کون سی جائز ہے، کس عامل کے پاس جانا درست ہے، کون سی بدشگونی حرام ہے، کون سی نیک فالی درست ہے، توہم پرستی کے دروازے کیسے بند ہو، اللہ کے علاوہ کسی کو نافع اور ضار نہ سمجھا جائے. مسنون دعائیں یاد دلا دیجیے، مختلف بیماریوں اور نقصانات سے بچانے والی مسنون دعائیں یاد دلائیے. سفر المظفر کے مہینے میں، سفر کا مہینہ ہو گیا. ربیع الاول کے مہینے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنائیے، درود شریف کے فضائل سنائیے، اتباع سنت کا شوق پیدا کیجیے. ربیع الاول کے بعد ربیع الثانی کا مہینہ، لوگ اسے بڑوں کی عید کا مہینہ کہتے ہیں. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غوث اعظم دستگیر کے وفات کا مہینہ سمجھتے ہیں ربیع الثانی کے مہینے کو. تو ربیع الثانی کے مہینے میں، ربیع الاخر کے مہینے میں اولیاء کا تذکرہ کیجیے. آپ کے مولانا محمود گاواں کا تذکرہ کیجیے، حضرت خواجہ گیسو دراز کا تذکرہ کیجیے، اولیاء دکن کا تذکرہ کیجیے، اولیاء ہند کا تذکرہ کیجیے. ربیع الثانی کا مہینہ ہو گیا. جمادی الاول کا مہینہ آ گیا.
جمادی الاول کے مہینے میں لے کر بیٹھ جائیے، نکاح طلاق کا دین کیا ہے، تجارت کا دین کیا ہے، تجہیز و تکفین جنازے کے نہلانے کی پریکٹیکل مشق کیا ہو سکتی ہے، نورانی قاعدے کی مزید تصحیح کیا ہو سکتی ہے۔ تو ایسے مختصر کورسز اور موقع کی مناسبت سے دیے جانے والے اسباق اور پیغامات آنے والی بہنوں کی ہمت کو بڑھائیں گے، آنے والی بہنوں کے شعور کو بلند کریں گے۔ اس وجہ سے میری دینی بہنوں، مکاتب کے نظام کو مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ذہن تقسیم نہ ہو، اکھاڑ پچھاڑ نہ ہو، فلانی مکتب چلاتی ہے میں بھی اسی گلی میں نہیں، کسی دوسری گلی میں کسی دوسرے مکان میں ہم مکتب چلائیں گے، کیونکہ تقابل کے بعد اخلاص باقی نہیں رہتا۔ دوسرے سے تقابل اور کمپیر کرنے کے بعد اخلاص باقی نہیں رہتا۔ معمولی بہانوں سے مت چھوڑیے، زندگی کا زمانہ، جنازہ آ گیا، بیماریاں آ گئی، نہیں، مستقل مزاجی کے ساتھ مکتب چلے، استقلال کے ساتھ مکتب چلے، بیماریوں میں چلے، شادیوں میں چلے۔ آپ دیکھیے علم میں برکت کیسے ہوتی ہے، آنے والوں کے پڑھنے کے اندر کتنی ترقی ہوتی ہے اگر مستقل مزاجی سے چلا جائے۔ کون ہے جو ناکامیوں کے بغیر کامیاب ہو گیا؟ ہر آدمی ناکام ہو کر ہی کامیاب ہوتا ہے۔ مایوس مت ہوئیے کہ دو چار ہی پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ وہ جتنا مناسب سمجھتے ہیں، جب مناسب سمجھتے ہیں، اتنے لوگوں کو بھیجتے ہیں۔ پورا دیگر ایک ساتھ پڑھنے آ جائے تو ہم سنبھال بھی نہیں سکتے۔ اس وجہ سے آپ نتیجے کے لانے میں جلد بازی مت کیجیے، نہ آنے والوں کی فکر میں آنے والوں کی ناقدری مت کیجیے، نہ آنے والوں کی فکر میں آنے والوں کی ناقدری مت کیجیے۔ آنے والوں کی قدردانی اور آنے والوں کو مناسب انداز میں پڑھانا ہی نہ آنے والوں کو پڑھنے کے لیے آنے کے قابل بنا دے گا، شائق بنا دے گا۔ ایک بہن دوسری بہن کو پکڑ کر لائے، ایک سہیلی دوسری سہیلی کو پکڑ کر لائے، ایک پیشنٹ پورے خاندان کو پکڑ کے لائے۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بہترین آپریشن کیا، انہوں نے چلو میں تمہیں لے جاتا ہوں، تمہارا بھی بہترین انداز میں آپریشن کریں گے۔ ایک کو ریل اسٹیٹ کے اچھے مسائل بتا دیے، وہ پورے ریل اسٹیٹ کے دوستوں کو لے آتا ہے۔ ایک کے تقسیم جائیداد، تقسیم میراث، خاندان کو بٹھا کر اچھی طرح کر دیا، خاندان اور دل جڑے ہوئے رہ گئے، تو وہ اور 10 لوگوں کو لاتا ہے کہ ان کی میراث بھی تقسیم کر دیجیے۔ ایک کا بچہ اچھا پڑھنے لگتا ہے تو پڑوسن بھی اپنے بچے کا داخلہ کرا دیتی ہے۔ خوشبو کبھی چھپتی نہیں ہے، بدبو بھی کبھی چھپتی نہیں ہے۔ بند کمرے میں کی جانے والی نیکی بھی اثر بتلاتی ہے، بند کمرے میں کیے جانے والا گناہ بھی اثر دکھلاتا ہے۔ پیچھے مت ہٹیے، کاہلی پر مت راضی ہو جائیے، بچوں کے مسائل میں مت الجھ جائیے۔ اس مبارک مجلس میں دعا کر کے مانگیے اور ارادہ کر کے جائیے کہ ہمیں مکتب شروع کرنا ہے۔ جو لوگ مکانات دینے کے لیے تیار ہیں وہ اپنا مکان لکھوائیے، اور جو بہنیں پڑھانے کے لیے تیار ہیں وہ بہنیں اپنا نام لکھوائیں، اور جو پہلے سے پڑھا رہی ہیں وہ بھی اپنے شوہر کا، بیٹے کا، باپ کا نام لکھوائیں، تاکہ یہ علماء کے علم میں آئے، نگرانی ہو، رہبری ہو، اور لوگوں کو فائدہ اٹھانے کے لیے متوجہ کیا جائے۔ وقتاً فوقتاً مستورات کے مکتب کا جلسہ رکھنا چاہیے، سرپرستوں کو بلانا چاہیے، بیویاں پڑھنے آتی ہیں شوہر کو بلانا چاہیے، بیٹیاں پڑھنے آتی ہیں باپ کو بلانا چاہیے،
تاکہ ان کی ہمت افزائی ہو اور اس بچی کے ذریعے سے آگے پڑھوانے اور آگے علم کے پہنچانے کے مواقع بنائے جائے۔ میرے دوستو، دینی ماں بہنوں، قدر کر لو اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دے رکھی ہے، قدر کر لو جو اللہ تعالیٰ نے صحت دے رکھی ہے، قدر کر لو جو اللہ تعالیٰ نے علم دین کی دولت دے رکھی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے جنازے اڑ گئے، کتنے لوگ ہیں جو بیمار پڑے ہوئے ہیں، ڈائلسس چل رہا ہے، اور کتنے لوگ ہیں جن کے گھر کے حالات ناموافق ہیں، شوہر شرابی ہے، ماحول بہت دور ہے، محلے میں مسلمان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی اور صحت اور موافق حالات کی نعمت دی ہے، اس کی قدر کرتے ہوئے کام شروع کرو، اس کے نام لکھاؤ اور اس کے جن کے ارادے ہیں ان کے تقاضے لکھواؤ۔ انشاءاللہ ان بالغات کے مکاتب کو چلایا بھی جائے گا، اس کا نصاب و نظام بتایا بھی جائے گا، اور 2-3 مہینے میں ایک مرتبہ بلا کر کارگزاری بھی لی جائے گی اور آگے کے کام بھی دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے، قبول فرمائے، قبول فرمائے، اور ہم سب کا اسلام پر جینا، ایمان پر مرنا اللہ تعالی آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔